نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے عصر کی اس نشست میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا سلسلہ چل رہا ہے. آج کا جو ملفوظ ہے اللہ تعالیٰ کا محبوب بننے کا کیا طریقہ ہے، کہ کس طرح سے انسان اللہ کا محبوب بن جائے، اللہ کا پیارا بن جائے. اللہ نے انسان کے دل میں یہ چاہت رکھی ہے کہ آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں کسی سے محبت کروں اور کوئی مجھ سے محبت کرے، لیکن ان محبتوں میں ایک محبت ایسی ہے کہ اگر اس محبت کی لذت، حلاوت اور چاشنی انسان کو نصیب ہو جائے تو پھر وہ ذریعہ بن جاتی ہے بہت سی محبتوں کا. آج ہوتا یہ ہے کہ ہم مخلوق سے امیدیں لگاتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ مخلوق ہم سے محبت کرے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ اگر ہم اللہ سے محبت کریں اور اللہ ہم سے محبت کرے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مخلوق بھی خود بخود محبت کرنے لگے گی. تو اپنے سوچ اور فکر کا جو دائرہ ہے اسے وسعت دینی چاہیے کہ جو ہمارا پیدا کرنے والا رب ہے، مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، اور وہ ہمارا سب سے بڑھ کر محسن بھی ہے، محسن حقیقی ہے، تو کیوں نہ ہم اس سے محبت کریں. اب محبت کے طریقے اور محبت کا جو انداز ہے وہ جدا جدا ہوتا ہے. اگر کوئی انسان کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو اسے زبانی طور پر یقین دلاتا ہے کہ بھائی میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اب اس کے دل کے اندر وہ محبت ہے یا نہیں ہے دوسرا انسان تو نہیں جانتا، لیکن اللہ سے محبت کرنے کا جو طریقہ ہے وہ الگ ہے. اللہ سے محبت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اور بندگی میں لگ جائے. اس کی اطاعت اور بندگی میں لگ جانا یہ علامت ہے محبت کی، اور اس کی نافرمانی اور گناہوں سے باز آ جانا یہ علامت ہے محبت کی. کیونکہ جب آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس محبوب کی مخالفت نہیں کرتا، بلکہ ہر طرح سے، ہر انداز سے یہ چاہتا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے راضی رہے. کوئی بات ایسی نہ ہو جو محبوب کی مرضی کے خلاف ہو، اس کی رضا جوئی کے اندر لگ جاتا ہے. اور جب بندہ اللہ کی رضا جوئی میں لگ جاتا ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. تو ہم اللہ کے کس طرح سے ہوں؟ ہم اطاعت کے ذریعے سے اللہ کے ہو جائیں، ہم بندگی اور غلامی کے ذریعے سے اللہ کے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اپنی عنایت کے ذریعے سے ہمارے ہو جائیں گے. تو بہت آسان سی بات ہے. اور اللہ کا تعلق حاصل کرنا، اللہ کی نسبت کا حاصل کرنا، یہ بھائی ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اللہ والا بنے، اللہ کی نسبت اور معرفت کو حاصل کرے. اور اگر اللہ کی نسبت اور معرفت حاصل نہیں ہے تو پھر یہ زندگی ایک بد مزہ سی زندگی ہے، ایک پھیکی پھیکی زندگی ہے،
کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی اور اس کی اطاعت کی کوئی لذت، کوئی چاشنی موجود نہیں ہے، کوئی حلاوت اس کے اندر نہیں ہے، تو یہ زندگی کوئی لطف والی زندگی نہیں ہے، مزیدار زندگی نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی ایک ایسی ہے جیسے کسی ویرانے کے اندر انسان سفر کر رہا ہو۔ تو اس کا طریقہ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کس طرح سے بن جائیں، اللہ کے پیارے کس طرح بن جائیں۔ اور یہ اللہ والوں کا کمال ہوتا ہے کہ مختصر الفاظ میں اس کی پوری حقیقت کو بیان کر دیتے ہیں، یعنی جیسے سمندر کو کوزے میں بند کر دینا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بننا چاہو اور ہمیں محبوب بننے کی کوشش کرنی چاہیے، تو اعمال میں ہمت کر کے شریعت کے پابند رہو، اعمال میں ہمت کر کے، ظاہراً بھی اور باطناً بھی۔ پہلی چیز ہمت کر کے، پتہ یہ چلا کہ بغیر ہمت کے کچھ نہیں ہوتا، بغیر ہمت کے تو کوئی دنیا کا کام نہیں ہوتا، تو بغیر ہمت کے اللہ کو کیسے راضی کرے گا؟ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی ہمت کی ضرورت ہے۔ اسی لیے مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات فرمائی، اور وہ بات یہ فرمائی کہ وہ ذرا سی بات جس کو حاصل کرنے کے لیے برسوں مجاہدے کیے، اگر وہ ذرا سی بات پہلے معلوم ہو جاتی تو اتنے مجاہدے نہ کرنے پڑتے، اگر پہلے وہ معلوم ہو جاتی۔ لیکن حضرت نے وہ ذرا سی بات بتائی نہیں کہ وہ ذرا سی بات کیا تھی۔ تو مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک جگہ پر کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اعلیٰ ظرفی کی بنا پر تو وہ بات ظاہر نہیں کی، لیکن میں اپنی کم ظرفی سے اسے ظاہر کرتا ہوں، تواضعاً فرمایا۔ اور وہ ذرا سی بات یہ ہے جو حاصل ہے سارے تصوف کا خلاصہ اور نچوڑ، کہ جس وقت کسی نیکی کا موقع ہو ہمت کر کے اس نیکی کو بجا لانا، جس وقت کسی نیکی کا موقع ہو ہمت کر کے نیکی کو بجا لانا، اور اگر کسی کوئی گناہ کا موقع آ جائے، اور آتے رہتے ہیں، تو ہمت کر کے اپنے آپ کو گناہ سے بچانا۔ بس یہ ہے سارے تصوف و طریقت کا خلاصہ، یہ ہے وہ ذرا سی بات۔ فرماتے ہیں کہ جسے یہ ذرا سی بات حاصل ہو گئی، بس پھر اسے اس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ لیکن اس ذرا سی بات کو حاصل کرنے کے لیے بڑی محنت اور بڑا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، بڑی ریاضت کرنی پڑتی ہے کہ جب کہیں جا کر یہ ذرا سی بات اسے حاصل ہوتی ہے، کیونکہ رکاوٹ بہت بڑی اندر موجود ہے، اور وہ انسان کا نفس ہے۔ کہیں کچھ کرنا چاہتا ہے، نفس رکاوٹ ڈال دیتا ہے، نفس جو ہے کوئی تعویل پیش کر دیتا ہے، کوئی گناہ کا موقع آ گیا، کہتا ہے کر لے، کیا فرق پڑتا ہے، بعد میں توبہ کر لینا۔ تو نفس کی طرف سے تعویل آ جاتی ہے، کسی کو دیکھ لے، گھور لے، تک لے، کیا فرق پڑتا ہے، بعد میں توبہ کر لینا۔ یہ نہیں پتا کہ بعد میں توبہ کی توفیق ملے گی یا نہیں ملے گی، کہ بعض گناہ ایسی بے ادبی اور بے باکی کے ساتھ انسان کرتا ہے کہ توبہ کی توفیق بھی سلب ہو جاتی ہے۔ تو ڈرنا چاہیے، اور گناہ کے معاملے میں کبھی بے باک نہیں ہونا چاہیے، کبھی ہلکا پن اندر نہیں آنا چاہیے کہ ہاں کر لو اور توبہ کر لیں گے۔ ارے کیا پتہ اسی حالت گناہ میں اگر تیری موت آ گئی تو پھر کیا ہوگا، پھر اللہ کے سامنے کس منہ سے اٹھے گا۔ تو اس لیے اس معاملے میں بے باکی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے۔ تو پہلی بات مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بننا چاہو تو اعمال میں ہمت کر کے شریعت کے پابند رہو۔ اب شریعت کا پابند رہنا کیا ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم پابند رہ سکتے ہیں؟ تو بالکل پابند رہ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ کسی ایسی چیز کی انسان کو تکلیف نہیں دی، کوئی ایسا کام اس کے ذمے نہیں لگایا کہ جو اس کے اختیار سے باہر ہو۔
اختیار سے اگر باہر ہے تو اس کا یہ مکلف نہیں ہے، اس کے بارے میں قیامت کے دن اس سے سوال نہیں ہوگا۔ لیکن جس کام کا یہ مکلف ہے، جس کے بارے میں اس سے سوال ہوگا، وہ اس کے اختیار میں ہے۔ اب اگر اس کے اندر کوتاہی ہو رہی ہے تو وہ کوتاہی اپنے اختیار سے، اپنے ارادے سے ہو رہی ہے، اور اس کی تلافی کیا ہے کہ جس اختیار اور ارادے سے کوتاہی کر رہا ہے، ہمت کر کے اسی اختیار اور ارادے کو بروئے کار لائے اور اللہ کی نافرمانی سے، گناہ سے بچ جائے، اس رکاوٹ کو دور کر لے۔ لیکن ضرورت کس چیز کی ہے؟ ہمت کی، ارادے کی۔ اور اگر کوئی آدمی ہمت اور ارادہ ہی نہ کرے تو مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی اس سے پھر کلام ہی نہیں ہے، پھر اس سے کیا بات کی جائے جس نے ابھی ہمت اور ارادہ ہی نہیں کیا۔ کیونکہ کسی بھی گناہ کا یا کسی بھی نیکی کا جو پہلا درجہ ہوتا ہے وہ تو ایک خیال کا درجہ ہوتا ہے، ایک خیال آتا ہے، لیکن اس خیال کے بعد دوسرا درجہ جو ہے وہ ارادے کا ہوتا ہے، کہ اس خیال کے بعد اگر نیکی کا خیال ہے، بندے نے ارادہ کر لیا کہ مجھے یہ نیکی کرنی ہے، بس جب ارادہ کیا اب اللہ تعالیٰ کی مدد اس کی شامل حال ہوئی اور وہ نیکی کرنا اس کے لیے آسان ہو گیا۔ اور اگر کوئی وہ برائی کا کام ہے اور کوئی خیال آ گیا، وسوسہ آ گیا، اگر اس نے ارادہ کیا کہ میں نے یہ برائی کرنی ہے تو پھر اس کے بعد اس کے جو اگلے مقدمات ہیں وہ قائم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کب؟ ارادے کے بعد۔ اور اگر ارادہ ہی نہ کرے، اس کو منہ ہی نہ لگائے اس برے خیال کو، برے وسوسے کو، تو کبھی گناہ کی طرف نہ جائے۔ تو پہلا درجہ خیال اور وسوسے کا، اور اس کے بعد انسان کا ارادہ، اور اس کے بعد پھر اس کا صدور ہونا۔ تو ہمت کر کے شریعت کا پابند رہے، اور ہم سب شریعت کے مکلف ہیں۔ جب ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی توحید کا ہم نے اقرار کیا، شرک سے بیزاری کا اعلان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، رسول ہونے کا ہم نے اقرار کیا، اب شریعت کے تمام احکامات ہمارے ذمہ لازم ہو گئے۔ اب ہر وہ کام کرنا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور ہر اس کام سے بچنا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ بس یہی تو شریعت کی پابندی ہے۔ تو پہلی چیز ہمت کر کے شریعت کے پابند رہو، ظاہراً بھی اور باطناً بھی۔ یعنی بعض اعمال ایسے ہیں کہ جس کا تعلق انسان کے ظاہر کے ساتھ ہے، اور بعض اعمال ایسے ہیں جس کا تعلق اس کے باطن کے ساتھ ہے۔ اسی طرح سے بعض گناہ ایسے ہیں کہ جس کا تعلق اس کے ظاہر کے ساتھ ہے، اور بعض گناہ ایسے ہیں جس کا تعلق اس کے باطن کے ساتھ ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ تو جو ظاہر کے کرنے کے کام ہیں، نیکیاں ہیں، ان ظاہری کاموں کو بھی کرو، اور جو باطن کے کرنے کے کام ہیں ان باطن کے کاموں کو بھی کرو۔ اپنے دل کے اندر تزکیہ، تصفیہ، تخلیہ یہ ہونا چاہیے، اور یہ دل اچھے اخلاق سے مزین ہونا چاہیے۔ جب اس دل کے اندر اچھے اخلاق ہوں گے تو جو ظاہری اعمال ان ظاہری اعضاء سے جن کا صدور ہو رہا ہے، تو جب دل کے اندر اچھے اخلاق ہوں گے اس ظاہری اعمال کا وزن بڑھ جائے گا، اور وہ ظاہری اعمال بھی قیمتی ہو جائیں گے۔ کب ہوں گے؟ کہ جب اندر کی کیفیت درست ہوگی، جب دل اندر سے صاف ہوگا، دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی، اور یہ دل اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز ہوگا، تو جو ظاہری اعضاء سے جن اعمال کا صدور ہو رہا ہے، باطن کے اندر جب یہ محنت کرتا ہے، اس ظاہری اعمال کا وزن بھی بڑھ جاتا ہے، قیمت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے بہت سے گناہ تو ظاہر کے گناہ ہیں، کوئی آدمی چوری کرتا ہے، کوئی زنا کرتا ہے، لیکن بعض گناہ ایسے ہیں کہ جس کا تعلق انسان کے باطن کے ساتھ ہے۔ مثلا تکبر کا ہونا، عجب اور خود پسندی کا ہونا، حسد کا ہونا، بغض اور کینے کا ہونا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ انسان کے اندر کے گناہ ہیں جو باہر سے نظر تو نہیں آتے لیکن اندر موجود ہوتے ہیں، اور ان گناہوں کی اندر سے لہریں اٹھتی رہتی ہیں۔ کبھی تکبر کی لہر اٹھتی ہے، دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، نیکی کرتا ہے، نیکی کر کے بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کرتا، یہ اپنے کو دوسروں سے افضل سمجھنے لگتا ہے۔
یہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہ کام کر لیا، دوسرا تو یہ کام کرتا نہیں، تو میں اس سے افضل ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، تو دوسرے کی حقارت دل کے اندر آ جاتی ہے۔ اور اگر کوئی نیک کام کر کے دوسرے کی حقارت دل کے اندر لا رہا ہے تو یاد رکھیے کہ وہ اپنی نیکی کو ضائع کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے۔ اس لیے اندر کی جو کیفیات ہیں، ان کیفیات کو درست رکھنا یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ کیفیات درست کب ہوتی ہے؟ یہ کیفیات درست جب ہوتی ہیں کہ جب کسی اللہ والے کا دامن ہاتھ میں ہو اور اپنی کیفیات سے آگاہ کرتا رہے، اطلاع احوال کرتا رہے کہ میرے اندر کی کیفیت کیا ہے، دل کے اندر کیا کیا خیالات آتے ہیں، لوگوں کے ساتھ میرا برتاؤ کیا ہے، کسی کو نعمتوں میں پھلتا پھولتا دیکھ کر میں خوش ہوتا ہوں یا میرے دل کے اندر کوئی جلن کی کیفیت آ جاتی ہے۔ آخر کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کیفیات آتی ضرور ہیں، وہ کیفیات اچھی بھی ہوتی ہے اور وہ کیفیات بری بھی ہوتی ہیں۔ اب اپنی کیفیات کو جانچنا اور اپنے مصلح کو اس کی اطلاع کرنا، اور پھر اس کے بعد جو اس کی تعلیم ہو اس پر عمل کرنا۔ اس لیے اس طریق میں مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 2 کام تو تعلق سے پہلے کے ہیں اور 2 کام تعلق کے بعد ہیں۔ تعلق سے پہلے جو ہے وہ اعتماد اور انقیاد ہے کہ پہلے اچھی طرح سے، کہتے ہیں نا، چھان پھٹک کر دیکھ لے، اچھی طرح سے پہلے آزما لے، مناسبت پیدا کر لے۔ اگر اعتماد ہوتا ہے، دل کے اندر یقین آتا ہے، انقیاد، کہ ہاں میرے لیے میری اصلاح میں یہ تعلق اس کا معین ہوگا، مددگار ہوگا، تو یہ پہلے سے کرنے کا کام ہے۔ نکاح بعد میں ہوتا ہے، رشتہ پہلے پسند کیا جاتا ہے، اور رشتہ پسند کرنے میں کتنا ڈھونڈ ہوتی ہے، کبھی کہیں اچھے سے اچھا رشتہ ڈھونڈا جاتا ہے، لیکن ڈھونڈنے کے بعد اب جب نکاح ہو گیا، اب نکاح کے بعد تو کیا ہے؟ نبھانا ہے، اب تو نبھانا ہے۔ تو اسی طریقے سے 2 کام پہلے کرنے کے ہیں، اعتماد اور انقیاد، کہ ایک تو اعتماد ہو جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہا ہے، یہ نہیں کہ بس دیکھا دیکھی بیعت کر لی اور اس کے بعد میں پچھتا رہا ہے کہ میں نے کیسے بیعت کر لی۔ تو بیعت کرنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ پہلے مناسبت پیدا کرنی چاہیے، کچھ عرصے آنا جانا چاہیے، صحبت میں بیٹھنا چاہیے، خط و کتابت کرنی چاہیے، اور اس کے بعد اگر دل لگ جائے، مناسبت پیدا ہو جائے اور اس کی تعلیم کے اندر نفع محسوس ہونے لگے، پھر بے شک بیعت ہو جائے۔ لیکن بیعت ہونے میں جلدی نہ کرے، عجلت نہ کرے۔ تو اعتماد پہلے کی چیز ہے، اعتماد، اور اس کے ساتھ انقیاد، کہ دل میں تذبذب کی کیفیت نہ ہو بلکہ یقین کی کیفیت ہو، کہ جب اعتماد کر لیا، بے یقینی کیسی، پتہ نہیں فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ کسی ڈاکٹر طبیب کے پاس جب جاتا ہے اور اگر اس تذبذب کے ساتھ جائے تو تذبذب کے ساتھ جا کے دوا فائدہ نہیں کرتی، اور دوا تو بہت بڑی بات ہے، اگر دعا بھی آدمی کرتا ہے اور دعا کرنے کے اندر بھی اگر تذبذب ہے کہ دعا تو مانگ رہا ہوں، پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اس تذبذب کے ساتھ یعنی بے یقینی کے ساتھ دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب دعا کرو تو دعا کی قبولیت کا یقین اپنے دل کے اندر رکھو، یقین دل کے اندر رکھو، جب وہ دعا قبول ہوگی۔ تذبذب کے ساتھ دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو 2 پہلے کرنے کے کام ہیں، بیعت میں جلدی نہ کرے، پہلے پرکھ لے، آزما لے۔ جب اعتماد اور انقیاد ہو گیا، مناسبت پیدا ہو گئی، اب اس کے بعد 2 ہی کام بچے ساری زندگی کے لیے، اپنے احوال کی اطلاع اور تعلیم کا اتباع۔ اطلاع و اتباع، اطلاع و اتباع، بس اب 2 کام ہیں۔ اور جو اس طرح سے اس راستے کو طے کرتا ہے، اطلاع احوال اور پھر تعلیم کا اتباع، بس اس کی ترقی کا سفر جاری رہتا ہے، اس کے سفر میں کہیں پر رکاوٹ نہیں آتی، اور اگر کہیں پہ رکاوٹ آتی بھی ہے، راستہ ہے، سفر طے کرتے ہوئے رکاوٹ تو آ جاتی ہے، لیکن وہ جو رہبر کا دامن ہاتھ میں ہے وہ اسے وہاں سے نکال کر لے جاتا ہے، اور اس طرح سے نکال کر لے جاتا ہے کہ اسے معلوم بھی نہیں ہوتا کہ کس طرح سے مشکل گھاٹیوں کو میں نے عبور کر لیا، اور کس طرح سے وہ رہبر مجھے نکال کر رہ گیا، اسے پتہ بھی نہیں چلتا، اور وہ راستہ مزے میں طے ہو جاتا ہے۔
تو ظاہری اصلاح کا اہتمام بھی اور باطنی اصلاح کا اہتمام بھی ہے، اپنے ظاہر کو بھی درست کرنا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو بھی درست کرنا، اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کرنا۔ اور دوسری بات یہ فرمایا کہ اللہ اللہ کرو، اللہ اللہ کرو، کس لیے؟ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کا محبوب بننے کے لیے کہ ہم اللہ کے پیارے بن جائیں۔ اور ظاہر ہے کہ جسے آدمی پسند کرتا ہے، جس سے آدمی محبت کرتا ہے، تو پھر اپنے محبوب کا نام تو لیتا ہے۔ تو اگر ہم اس بات کے دعوے دار ہوں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو بھائی اس محبت کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر اس کی اطاعت ہونی چاہیے، اور جو اس کی اطاعت ہے یہی اس کا ذکر بھی ہے۔ کل مطیع للہ فہو ذاکر، کہ ہر مطیع، ہر فرما بردار ذاکر ہے۔ تو ہماری زندگی کے اندر اس کا ذکر ہونا چاہیے، اس کی یاد ہونی چاہیے۔ تو فرمایا کہ جہاں پر شریعت کی پابندی کرو، ظاہراً بھی کرو باطناً بھی کرو، لیکن اس کے ساتھ ایک کام اور کرو، اور وہ کام کیا ہے؟ اللہ اللہ کرو، اللہ کا نام لو۔ اب یہ اللہ اللہ جو کرنا ہے اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ اللہ اللہ جو کرنا ہے اس کا کیا فائدہ ہے؟ جیسے دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی تجارت بھی کرتا ہے، ملازمت بھی کرتا ہے، اپنے دنیا کے کاموں کو انجام دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی غذا کا خیال بھی کرتا ہے کہ اچھی غذا لینی چاہیے، کوئی ایسی مضر صحت چیز استعمال نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے میری صحت میں، توانائی میں، قوت میں، صلاحیت میں کوئی کمی واقع ہو جائے۔ تو غذا بھی لیتا ہے، بڑی پابندی کے ساتھ لیتا ہے کہ اگر اس غذا کا اہتمام نہ کیا تو کیا ہوگا کہ اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ ایک وقت کا کھانا نہ کھایا تو کمزوری آئے گی، اور جب کمزوری آئے گی تو تجارت اور ملازمت کے مطلب کا نہیں رہے گا۔ تو ذہنوں کے اندر یہ بات ہے کہ بھائی وقت پہ کھانا ضرور کھانا چاہیے، اور جو بھی لوازمات ہیں اپنی صحت کو بحال رکھنے کے، وہ لوازمات ضرور اختیار کرنے چاہیے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ نے سرکاری مشین دی ہے، اس مشین کی حفاظت ہم سب کے ذمے ہے۔ تو اسی طریقے سے جو پہلی بات حضرت نے بیان فرمائی کہ شریعت کے پابند رہو ہمت کر کے، ظاہراً بھی باطناً بھی، تو یہ تو ایک کام ہے کرنے کا، لیکن اس کام کو کرنے کی قوت کیسے آئے گی؟ وہ غذا کہاں سے ملے گی؟ وہ غذا اللہ اللہ کرنے سے ملے گی، وہ غذا اللہ اللہ کرنے سے ملے گی، کیونکہ یہ اللہ اللہ کرنا، اللہ کا نام لینا، یہ ہمارے روح کی غذا ہے۔ اور جتنا ہم اپنے روح کی غذا کا اہتمام کریں گے، ہمارے اندر ایک روحانی قوت ہوگی، اور وہ روح کی قوت بڑھتی چلی جائے گی، اور جب روح کی قوت اندر سے بڑھے گی تو نفسانی قوتیں، شہوانی قوتیں، شیطانی قوتیں وہ کمزور ہوں گی، وہ مغلوب ہوں گی، پھر نیکی کا کرنا بھی آسان ہوگا اور گناہ سے بچنا بھی آسان ہوگا۔ اس لیے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ اللہ کرو، اللہ کا نام لو، اور اللہ کا نام بھی اسی لیے لو کہ اس سے اللہ کی محبت دل کے اندر آ جائے۔ اور تیسری بات یہ فرمایا کہ کبھی کبھی اہل اللہ کی صحبت میں جایا کرو، اللہ والوں کی صحبت میں، کیونکہ تعلق مع اللہ کو حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ اکثیر جو چیز ہے وہ اللہ والوں کی صحبت ہے، اور اللہ والوں کی صحبت کے اندر یہ اثر ہے۔ پھر بات اگر اوپر کی طرف لے کر جائیں کہ اللہ والوں کی صحبت میں یہ اثر ہے کہ اس صحبت کی برکت سے اللہ اللہ کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، طبیعت کو اس سے مناسبت پیدا ہو جاتی ہے، طبیعت کے اندر انس آ جاتا ہے۔ تو صحبت کی برکت سے اللہ اللہ کرنا بھی آسان، اور شریعت کی پابندی کرنا بھی آسان۔ کس وجہ سے؟ اس صحبت کا اثر ہوتا ہے، اور اچھی صحبت انسان پر اچھے اثرات چھوڑتی ہے، اور بری صحبت انسان پر برے اثرات چھوڑتی ہے۔ نیک کی صحبت نیک بنا دیتی ہے، برے کی صحبت برا بنا دیتی ہے۔ اور صحبت کا معاملہ تو ایسا ہے کہ ہمارے پیدا کرنے والے رب کو معلوم تھا کہ انسان کی فطرت کیا ہے۔ اس کی فطرت یہ ہے کہ یہ
چیزوں کے اثر کو قبول کرے گا، اچھے چیزوں کے اثر کو بھی قبول کرے گا اور بری چیزوں کے اثر کو بھی قبول کرے گا۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں یہ بات فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ تو اللہ کا ڈر اور خوف بھی جب پیدا ہوگا، جب کونوا مع الصادقین کا درجہ اسے حاصل ہوگا، یعنی جب اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں رہے گا تو اللہ کا ڈر اس کے اندر آئے گا، اور جب اللہ کا ڈر اس کے اندر پیدا ہوگا تو پھر اس کا ایمان بھی محفوظ رہے گا۔ اسی طرح سے یہاں پر جو تیسری بات حضرت نے بیان فرمائی کہ کبھی کبھی اہل اللہ کی صحبت میں جایا کرو، جب موقع مل جائے اس صحبت کو غنیمت جانو، جب موقع مل جائے، بلکہ اپنی زندگی کے نظام الاوقات میں کوئی ایسا نظم ضرور ہونا چاہیے کہ آج اللہ والے ہر شہر میں موجود ہیں، جگہ جگہ پر اللہ والوں کے درس ہوتے ہیں، جب بھی فرصت ہو جا کر بیٹھ جاؤ، اور کس نیت سے جاؤ؟ اللہ والوں کے پاس جب جاؤ، نیک صحبت کے اندر جب جاؤ، کس نیت سے جاؤ؟ آج لوگ اس لیے جاتے ہیں جی برکت حاصل ہو جائے گی، تو برکت سے تو انکار نہیں، برکت تو ضرور ملتی ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے اپنی اصلاح کی نیت اور ارادے سے جاؤ کہ ہمارے اندر جو خامیاں ہیں، خرابیاں ہیں، ہم اپنے اندر کی خرابیوں کو درست کرنے کے لیے اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں۔ اور جب اس نیت کے ساتھ آدمی جاتا ہے اللہ والوں کی صحبت میں کہ اسے اپنی خرابیاں ظاہر ہو جائیں، ان خرابیوں کی اصلاح ہو جائے، تو پھر صحبت کی برکت یہ ہوتی ہے، پھر اس برکت کا ظہور بھی ہوتا ہے، اندر کی خامیاں نظر آنے لگتی ہیں، اندر کو عیوب نظر آنے لگتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید بھی ہیں اور حضرت کے خلیفہ بھی ہیں۔ اور جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت بیعت دی اور کہا کہ جاؤ اب دین کی خدمت کا کام کرو، تو اجازت بیعت کے بعد 10 سال اور خانقاہ میں لگائے، 10 سال اور شیخ کے پاس لگائے، اور کیا کہا کہ حضرت پہلے جو ایسے باریک عیوب اور خرابیاں میرے اندر تھیں جو پہلے نظر نہیں آتی تھی، اب مجھے وہ نظر آ رہی ہیں، اب نظر آ رہی ہیں۔ اور آج کیا ہے، ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں خرابیوں سے بالکل مبرہ منزہ، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر تو کوئی خرابی نہیں، کوئی عیب نہیں، اور یہی سب سے بڑی خرابی ہے کہ کوئی آدمی اپنے کو خرابی سے منزہ سمجھے، پاک سمجھے، میرے اندر تو کوئی خرابی نہیں، تو پھر مجھے اصلاح کی کیا ضرورت ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اہل اللہ موجود ہوتے ہیں، قریے قریے کے اندر اللہ والے موجود ہوتے ہیں، لیکن ہمارے اندر کی یہ جو ایک انا ہوتی ہے کہ ہم اپنے کو سب کچھ سمجھے ہوئے ہوتے ہیں، اپنی کیفیت کو کھول کر سامنے نہیں رکھتے، اللہ والوں کے فیوز اور برکات سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب تک آدمی اپنے اندر کی کیفیت کو کھول کر سامنے نہیں رکھتا، اس وقت تک اس کے باطن کی گرہ بھی نہیں کھلتی۔ اور بھائی وقت بہت کم ہے، اس گرہ کو اندر سے کھول لینا چاہیے، اس رکاوٹ کو اندر سے دور کر لینا چاہیے۔ اگر اس رکاوٹ کو اندر سے دور نہ کیا جائے تو پھر اللہ والے اگر دنیا سے چلے جائیں اور یہ رکاوٹ اندر باقی رہ جائے، پھر اس کا کھلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اطلاع احوال ہونا چاہیے، اطلاع احوال، اپنی کیفیات کو بیان کرنا چاہیے، اور اس پر جو پھر تعلیم ہو اس تعلیم کا اتباع ہونا چاہیے اور سچائی کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں صدق کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، سچائی۔ تو تیسری بات کیا ہے؟ اہل اللہ کی صحبت میں جایا کرو، اللہ والوں کی صحبت میں، اور یہ صحبت قیامت تک رہے گی۔ اب یہ ہمارا کام ہے نیک صحبت کو تلاش کر لیں، جہاں نیک صحبت ملے اپنی اصلاح کی نیت سے چلے جائیں، طالب اصلاح بن کر جائیں، نشیب بن کر جائیں۔ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی یہ جو کہتے ہیں کہ فیض، اللہ والوں کی صحبت میں فیض ملتا ہے، اس کے حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا کرتے تھے کہ فیض کی جو مثال ہے وہ پانی کی ہے، اور پانی ہمیشہ نشیب میں جاتا ہے، تو جب اللہ والوں کے پاس جاؤ نشیب بن کر جاؤ،
یعنی اپنی انا کو ذہنوں سے نکال کر جاؤ، اپنی خودی اور خودرائی کو، خود بینی کو مٹا کر جاؤ، بس وہ فیوزات جو ہیں تمہاری طرف منتقل ہونے لگیں گے۔ اور اگر اپنی اس انا کو لے کر گیا، اس خودرائی اور خود بینی کو لے کر گیا، تو یاد رکھیے کہ پھر وہ فیض جو ہے اس طرف منتقل نہیں ہوگا، کیونکہ ایک رکاوٹ اور حجاب موجود ہے۔ اب اس رکاوٹ کے ہوتے ہوئے فیض کیسے منتقل ہو؟ تو اس لیے اس انا کو اپنے اندر سے نکالنا چاہیے۔ اور ہمارے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ ایک بات اور فرمایا کرتے تھے، کہ اگر کوئی خالی الذہن ہو کر بھی چلا گیا، جا کے صحبت میں بیٹھ گیا، خالی الذہن تھا، فرمایا کہ وہ خالی الذہن بھی جا کر بیٹھا تو نوازا جائے گا، لیکن فرمایا کہ اگر محبت سے نہ جاؤ تو عداوت بھی دل میں لے کے نہ جاؤ اور خودرائی بھی دل کے اندر لے کے نہ جاؤ، ورنہ پھر کورے کے کورے رہو گے، خالی کے خالی رہو گے۔ تو نیک صحبت کا اہتمام کرنا یعنی اللہ والوں کے پاس جانا، اور یہ اللہ والوں کی صحبت ہمیشہ رہے گی۔ اور اگر اللہ والے نہ ملے، اللہ والے اگر نہ ملے، تو پھر ان کی غیبت میں ان سے کتابیں معلوم کر لو، جو کتابیں وہ بتائیں ان کتابوں کا مطالعہ کرو۔ اور کتابوں کا مطالعہ کرنا اللہ والوں کی غیبت میں، یعنی ان کی غیر موجودگی میں ان کی بتلائی ہوئی کتابوں کا مطالعہ کرنا، یہ بھی قائم مقام صحبت کے ہے کہ اگر اسے شیخ کی صحبت نہیں مل رہی، لیکن یہ کتابیں جس میں اللہ والوں کی باتیں درج ہیں، جس میں ہدایت کے نسخے لکھے ہوئے ہیں، تو یہ بھی بمنزلہ قائم مقام صحبت ہی کے ہیں۔ پھر اللہ والوں کی جو مواعظ ہیں، ملفوظات ہیں، پھر ان کا مطالعہ کریں۔ اسی لیے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی بھی کتاب کا مطالعہ اگر دل کی سچائی کے ساتھ کرے اور اپنی اصلاح کی نیت اور ارادے کے ساتھ کرے، تو اس کتاب کے پڑھنے پر وہی نفع ہوتا ہے جو صحبت میں بیٹھنے کا نفع ہوتا ہے۔ لیکن دل میں سچائی بھی ہو اور اصلاح کا عزم اور ارادہ بھی ہو، پھر اس کتاب کے پڑھنے کا بھی فائدہ اس کے پڑھنے کا بھی پھر فائدہ ہے۔ تو یہ چار باتیں حضرت نے یہاں پر بیان فرمائی، اور کس لیے بیان فرمائی؟ اللہ کا محبوب بننے کا کیا طریقہ ہے، ہم اللہ کے محبوب کیسے بن جائیں۔ اور بھائی ہم سب کی زندگی کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، ہم اللہ سے محبت کرنے لگیں اور اللہ ہم سے محبت کرنے لگے۔ لیکن وہ باتیں بنانے سے نہیں ہوگا، وہ شریعت کی پابندی سے ہوگا، اور شریعت کی پابندی کا مطلب نیکی کا اہتمام ہے اور گناہ سے بچنا ہے۔ دوسری بات اللہ اللہ کرنا، اللہ کا نام لینا یعنی ذکر اللہ کا اہتمام۔ تیسری بات اہل اللہ کی صحبت، اور وہ بھی طلب کے ساتھ، سچائی کے ساتھ۔ اور چوتھی بات اللہ والوں کی غیبت میں جو کتاب وہ بتا دیں اس کا مطالعہ کرنا، اس کا مطالعہ کرتے رہنا۔ یہ چار باتیں ہیں جو اس پر عمل کرے، حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ اور میں نے اللہ کے محبوب بننے کی یہ ترکیب بتلا دی ہے کہ اس پر عمل کر لو، انشاءاللہ تعالیٰ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ کے پیارے بن جاؤ گے۔ تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک چھوٹا سا ملفوظ ہے کہ جس میں اللہ کا محبوب بننے کا ایک نسخہ، ایک طریقہ بیان کیا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محبوب بنا لے، اپنا پیارا بنا لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها
أنت وليها ومولاها. إنا نسألك عزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. يا رب زدنا علما والحقنا بالصالحين. اللهم أحينا مسكينا وأمتنا مسكينا واحشرنا في زمرة المساكين. واحشرنا في زمرة المساكين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.